السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس میں ہم گفتگو کریں گے کہ تقریر کیسے کریں، یا تقریر کیسے کی جاتی ہے، یا تقریر کرنے سے پہلے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ آج ہم اپنے درس میں اس تعلق سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ عہد کر لیں، یہ پکا ارادہ کر لیں کہ جب بھی میں بیان کروں گا، تقریر کروں گا یا اسپیچ دوں گا، خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بیان کروں گا۔ یہ پکا ارادہ کروں کہ میرا بیان، میری اسپیچ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہوگی۔ یہ ارادہ کر لیں کہ میرا بیان، میری تقریر ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جب بھی آپ تقریر کریں تو اس مقصد کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ ہمارا بیان، ہماری تقریر جو ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہوگی، اور ہمارا دوسرا مقصد کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، تقریر کریں کیسے؟ تو اس کو لے کر کے بہت سارے پوائنٹس ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں تک کون سی بات پہنچانا چاہتے ہو۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ مائک پر جا رہے ہو، آپ سٹیج پر جا رہے ہو، آپ تقریر کرنے جا رہے ہو، تو آپ لوگوں تک کون سی بات پہنچانا چاہتے ہو، اس کا مغز کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، تقریر کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اور آسان لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو آپ کو سب سے پہلے کوئی ایک ٹاپک، موضوع ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ مجھے اس ٹاپک پر بیان کرنا ہے، تقریر کرنا ہے، اسپیچ دینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ایک ٹاپک ڈیسائیڈ کریں گے، مخصوص کریں گے کسی موضوع کو کہ مجھے اس پر بولنا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کر لیا کہ مجھے نماز کی فرضیت پر بولنا ہے، کسی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنا ہے۔ تو اس طرح سے پہلے جو ہے آپ کو ایک ٹاپک ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کس ٹاپک پر تقریر کرنے والے ہو۔ پھر اس کے بعد اس کی اچھے سے تیاری کرنی ہوگی، اپنی تقریر کی، اپنی اسپیچ کی، اپنے بیان کی خوب اچھے سے تیاری کرنی ہوگی۔ اور اگر وہ زندگی کی پہلی تقریر ہوگی تو اس کے لیے تو بہت زیادہ تیاری کرنی ہوگی، خوب اچھی طرح سے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ سب تیاری کرنی ہوگی۔ اچھا، یہ سب تیاری اپنی جگہ ہے، اور اس کے علاوہ
لوگوں کے اندر کئی طرح کا ڈر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں. کچھ لوگوں کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ اونچائی سے ڈرتے ہیں. کچھ لوگوں کا الگ الگ طریقے سے ڈر ہوتا ہے. تو ایسے ہی کچھ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ مائک پر آنے کے لیے اور مائک پر آ کر بولنے کے لیے ڈرتے ہیں. تو اب اس ڈر کو ختم کیسا کیا جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اکثر لوگوں سے جب آپ بات کرو گے تو وہ بولیں گے کہ آپس میں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں. 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ان سے بڑا جانکار کوئی نہیں ہے. لیکن جب مائک پر آ کر کے ان سے کہا جائے کچھ بولنے کے لیے تو وہ گھبرا جاتے ہیں, وہ بول ہی نہیں پاتے ہیں. تو وہ ایک طرح کا ڈر ہے. تو اب اس ڈر کو دور کرنے کے کئی طریقے ہیں. میں آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ اس ڈر کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے. تو اس ڈر کو دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی تقریر کو, اپنے بیان کو, اپنی سپیچ کو منظم کر لیں, ترتیب وار اس کو بنا لیں کہ مجھے یہ بیان کرنا ہے. اب جب آپ نے اس کو بیان کو بنا لیا, ترتیب وار اس کو تیار کر لیا, اب آپ کو پتا ہے کہ پہلے یہ بولوں گا, پہلے یہ بولوں گا, پھر اس کے بعد یہ بولوں گا, پھر اس کے بعد یہ بولوں گا, پھر اس کے بعد یہ بولوں گا. تو اب دوسرا نمبر آتا ہے مشق کا, پریکٹس کا. خوب پریکٹس کرو, اس کی خوب پریکٹس کرو. اب جب آپ نے پریکٹس کر لیا, آپ مطمئن ہو گئے کہ میں نے پوری اچھی طرح سے پریکٹس کر لیا ہوں, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ. تو اب پریکٹس کرنے کے بعد اب آپ آ کر کے اسٹیج پر مظاہرہ کر سکتے ہو, پرفارم کر سکتے ہو. اب آپ آ کے اسٹیج پر تقریر کر سکتے ہو. اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کی پریکٹس مکمل ہو گئی ہے. اور اتنا آپ نے پریکٹس کیا. اور اچھا, پریکٹس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کے گھر والوں کو جمع کر کے پہلے ان کے سامنے تقریر کر لیں. آپ چاہیں تو آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر کے تقریر کر لیں. آپ چاہیں تو آپ اپنے دوستوں کو جمع کر کے تقریر کر لیں. پھر اس کے بعد مائک پر آئیں, تب انشاءاللہ آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. اچھا, ایک ڈر لوگوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے, وہ گھبراتے ہیں. کس بات کو لے کے گھبراتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں مائک پر گیا, میں اسٹیج پر گیا اور مجھے مائک پر بولنا پڑا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلط جملہ بول دوں. اگر میں نے کچھ غلط بول دیا تو کیا ہوگا لوگوں کے سامنے. تو وہ ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. تو دیکھیے, آپ جو ہے نا طالب علم ہیں, آپ جو ہے مکتب کے طالب علم ہیں, آپ کو بالکل نہیں گھبرانا ہے. اس لیے نہیں گھبرانا ہے کیونکہ اگر آپ کے بولنے میں کچھ غلطی ہوئی تو ہم وہاں پر موجود ہوں گے جو آپ کی اصلاح کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر غلطی ہوئی تو ہم اصلاح کر دیں گے. اور اگر آپ کسی دوسری جگہ پر بیان کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان ہی غلطی کرتا ہے. انسان ہی غلطی کرتا ہے. تو اگر غلطی ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی کوئی بتائے گا کہ بھائی آپ نے یہ غلطی کی ہے تو ہم اصلاح کر لیں گے, غلطی کو سدھار لیں گے, اس پر لڑیں گے, جھگڑیں گے نہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. تو جب غلطی ہو سکتی ہے, ہم کو معلوم ہے, اور ہم اس غلطی کو قبول کر لیں گے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے پھر اپنی تقریر کے دوران آواز صرف ایک جیسی نہیں ہونا چاہیے. وہ کبھی بلند ہونا چاہیے, وہ کبھی مطلب آواز نیچی ہونا چاہیے, اس میں لہر ہونا چاہیے, نہر ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو انشاءاللہ ہم جب اگلی دفعہ درس گاہ میں بیٹھیں گے تقریر کے موضوع کو لے کر کے تو ہم
پورے پیراگراف کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر آواز اٹھانا چاہیے اور کہاں پر آواز کم کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب بھی آپ تقریر کرنے جاؤ یا آپ مقرر بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو آپ کے پاس اچھے الفاظوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے، اچھے اچھے الفاظ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ بولو گے تو آپ کی زبان پر وہ الفاظ روانی کے ساتھ نکلنا چاہیے. اور اگر آپ نے اپنی تقریر میں اردو کا کوئی گاڑا لفظ بیان کر دیا، اگر آپ نے اپنے بیان میں عربی کا کوئی لفظ بیان کر دیا، تو چونکہ آپ عوام سے مخاطب ہیں، عوام سے خطاب کر رہے ہیں، تو آپ کو ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس گاڑے لفظ کا آسان ترجمہ بھی بیان کریں. مطلب آپ نے گاڑا لفظ کہا ہے، اس کے ساتھ میں اس کا جو مطلب ہوتا ہے آسان لفظوں میں وہ بھی بیان کر دیں، کیونکہ ہم عوام کے لیے بیان کرتے ہیں. تو عوام کے لیے جب بیان کیا جائے تو وہ آسان لفظوں میں بیان کیا جانا چاہیے تاکہ وہ بات ان کے سمجھ میں آئے. اور اگر وہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ کا بیان کر کے کوئی فائدہ نہیں. تو یاد رکھیں آسان لفظوں میں بیان کیا جائے. اور یاد رکھیں یہ بھی بات کہ جب آپ تقریر کرنے جائیں تو تقریر کرنے سے پہلے آپ اپنی تقریر کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. ہر لفظ، ہر جملہ، ہر پیراگراف، ہر مضمون کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. صرف رٹ کر کے مائک پر نہیں جانا چاہیے. کوئی کہتا ہے نا، پوچھتا ہے بولے حضرت وہ تقریر یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹا یاد رکھنا تقریر یاد نہیں کی جاتی. اگر رٹ کر کے تقریر کرنے جاؤ گے، اگر رٹ کر کے مائک پر جاؤ گے اور کبھی بھول گئے تو بہت بری طرح سے پھنس جاؤ گے. اس لیے پہلے چیزوں کو سمجھ لو کہ تم بولنے کیا والے ہو. ایک ایک لفظ کو سمجھ لو. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو لفظ بولنے والے ہوتے ہیں وہ ہماری زبان پر ٹوٹتا نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہم کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی یہ لفظ میری زبان سے نکلتا نہیں ہے، تو اس کو روز مرہ کی زندگی میں مطلب دن بھر میں اس کو 20-25 بار دوہراؤ. اپنے دوستوں کے سامنے بولو دیکھو یہ لفظ میں صحیح بول رہا ہوں، یہ لفظ میں صحیح بول رہا ہوں. تو اس طرح سے زبان ٹوٹے گی، زبان کھلے گی اور پھر روانی کے ساتھ میں آپ بیان کر سکو گے. اچھا ایک جملہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جو تقریر کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائے ہوں گے، جو نہیں کرتے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ارے بیٹا تقریر کرنے جا رہا ہوں نا، کوئی بات نہیں، جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کے بیان کرنا، مطلب آئی کانٹیکٹ کر کے بیان کرنا. یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. تو میرے بچوں یاد رکھو کہ جب آپ بیان کرنے کے لیے جاؤ تو آئی کانٹیکٹ کرنا ہے عوام سے، لیکن جتنی عوام بیٹھی ہے نا سب سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا ہے. ہمارا آئی کانٹیکٹ ان لوگوں سے ہونا چاہیے مجمع میں جو ہماری تقریر کی، ہماری بات کی تائید کر رہے ہوں، مطلب ہمیں سپورٹ کر رہے ہوں، جو ہماری بات کو انجوائے کر رہے ہوں، جو ہماری بات کو سمجھ رہے ہوں. ہمیں ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے. اب آپ بولو گے ہم ان کی آنکھوں میں کیسے دیکھیں گے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ ہماری تقریر کو سمجھ رہے ہیں، ہماری تقریر کو انجوائے کر رہے ہیں؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو وہ ایسے پتا چلے گا کہ جب آپ مجمع کی طرف نگاہ دوڑاؤ گے تو اس میں کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو سر ہلائیں گے آپ کی بات پر. ہاں ایسا، ہاں ہاں میں سر ہلائیں گے. سمجھ جانا یہ ہماری تقریر کو سپورٹ کر رہا ہے، ہماری تقریر کو سمجھ رہا ہے. کچھ آنکھ کے اشارے سے آپ کی طرف اشارہ کریں گے، ہاں صحیح بول رہے ہیں، اچھی لگ رہی ہے بات. سمجھ جانا کہ مجھے اگر اپنی آئی کانٹیکٹ کرنا ہے، آنکھیں ملانا ہے تو اسی سے ملانا ہے، اس سے نہیں ملانا ہے جو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. مجھے جب آنکھ ملانا ہے اپنی تقریر کے ٹائم پر تو اسی سے آنکھ ملانا ہے جو ہماری بات کی تائید کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جب آپ اسٹیج پر جاتے ہو، بیان کرتے ہو، تقریر کرتے ہو،
تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں، یہاں وہاں دیکھنے لگتے ہیں، تو جو بیچارہ مقرر ہوتا ہے نا، خاص کر کے نئے مقرر جو تقریر کرنے جاتے ہیں، وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے میں اتنی محنت سے بیان کر رہا ہوں اور یہ میری باتیں ہی نہیں سن رہے، میں ان کے لیے اتنی دور سے آیا، میں ان کے لیے آیا اور یہ میری بات ہی نہیں سنتے. تو ان کا مورل جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر ان کی تقریر بھی ہے نا خراب ہو جاتی ہے، وہ تقریر ہی نہیں کر پاتے پھر. تو اگر تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ جب تم جاؤ اسٹیج پر، مائک پر، اور پھر اس کے بعد جب تم تقریر کرنے لگو اور لوگ تمہاری طرف متوجہ نہ ہو، تو فوراً تقریر کرتے کرتے تمہیں کچھ سوال کرنا ہے خود اپنے آپ سے. پہلا سوال تو تم کو یہ کرنا ہے، یہ میں تقریر کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا ارادہ کر لو، عہد کر لو، مقصد بنا لو کہ میں تقریر اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہا ہوں. میں یہ جو تقریر کر رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ تو تمہیں جواب ملے گا کہ تم جو تقریر کر رہے ہو وہ قرآن و حدیث بیان کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کر رہے ہو. تو میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ تو اللہ کے بندوں کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. تو اب اگر 1000 کا مجمع ہے، 1000 لوگ بیٹھے ہیں اور 1000 لوگوں میں اکثریت کے ساتھ تمہاری بات نہیں سن رہے ہیں اور وہ صرف اس لیے آگئے کہ تقریر سننا ہے، بس آگے عمل کرنا نہیں ہے، تو پورا مجمع ہمارے لیے بیکار ہے. ہمارے لیے اس مجمع میں وہ 1-2 لوگ اہمیت کے حامل ہیں، کام کے بندے ہیں، جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا، بیان سنوں گا اور اس پر عمل کروں گا. تو ہماری تقریر اس 1 2 4 5 لوگ یا اتنے لوگ جو باتوں پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. تو کبھی ایسے حالات آ جائیں تو کبھی رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، اپنا مورل ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. بس ہم اس کے لیے بیان کر رہے ہیں جو ہمارا بیان سنے گا اور ہمارے بیان پر عمل کرے گا. اچھا ایک چیز اور، تم سے پہلے والے بیچ میں جو بچے تھے انہوں نے مجھ سے کہا تھا، پوچھا بھی تھا، بولے حضرت جب ہم بیان کرنے جاتے ہیں تو جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کڑک ہو جاتے ہیں پتھر کی طرح، بدن کڑک ہو جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ سیریس لے لیتے ہو. سب سے پہلی چیز، اگر آپ نے اپنی تقریر کو سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، آپ کو پتا ہے آپ کیا بولنے والے ہو، آپ کو یقین ہے کہ اگر میرے سے غلطی بھی ہو گئی تو میرے استاد جو ہے وہ اس کی اصلاح کر دیں گے، اللہ نہ کرے غلطی ہو، اور اگر پھر بھی ہو گئی تو توبہ کر لوں گا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی اصلاح کر لوں گا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. جب مقرر تقریر کرنے والا ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے اور وہ نہ مومنٹ نہیں کرتا، وہ ہلتا جلتا نہیں ہے، وہ بس ایک دم پتھر کی طرح کھڑے رہ کر کے ایسے بیان کرتا ہے، تو پھر اس کے ہاتھ کڑک ہو جائیں گے. تمہاری آواز زور سے نکلے چلے گا، لیکن تمہارا دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے. اگر تمہارا دماغ گرم ہو گیا، تم ایک دم پریشر تم نے اپنے اوپر ہائی کر لیے، تو پھر تمہارا بدن کڑک ہو جائے ایک دم، پھر پسینے نکلیں گے، پھر گھبراہٹ ہوگی، گرمی کا موسم نہیں ہوگا تو بھی تم پریشان ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کول رکھنا ہے، ٹھنڈا رکھنا ہے. آواز بلند ہو چلے گا لیکن دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے. تو جب یہ دماغ ٹھنڈا ہوگا تو آپ اپنی آواز کو اونچی نیچی کیسے بھی لے کر کے جا سکتے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جب آپ مکتب کے بچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب آپ تقریر کے لیے جاؤ گے تو ایک مختصر سے وقت کے لیے آپ کو
بلایا جائے. وہ ٹائم 5 منٹ بھی ہو سکتا ہے, 10 منٹ بھی ہو سکتا ہے, 15 منٹ بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ جاؤ گے بیان کرنے کے لیے تو یاد رکھنا آپ کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے, بہت بڑا خطبہ نہیں پڑھنا ہے. تمہید بھی جب باندھو گے خطبے کے بعد تو وہ بھی مختصر سے ہونی چاہیے. اچھا, جب جاؤ گے مائک پر بیان کرنے کے لیے تو چونکہ تمہاری عادت تو ہے نہیں, ہیبٹ تو ہے نہیں تقریر کرنے کی, ابھی تو تم سیکھنے کے دور میں ہو, آواز پر کنٹرول نہیں ہے آپ کا, تو جاتے ساتھ اونچی آواز میں تقریر نہیں شروع کرنا چاہیے, بلکہ لو لیول سے دھیمے انداز میں تقریر شروع کرنی چاہیے. پھر جیسے جیسے تقریر آگے بڑھتے جائے گی درمیانی لہجے میں آئیے. پھر اس کے بعد ایک ایسا پوائنٹ آئے گا, ایک ایسا مقام آئے گا جہاں پر آپ بالکل اپر لیول پر تقریر کر سکتے ہو, ایک دم چیخ پکار کر کے تقریر کر سکتے ہو. لیکن پھر اس کے بعد آپ کو واپس سے درمیانی لیول پر آنا ہے اور اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کرنا ہے. ورنہ ہوگا کیا پتا ہے آپ کو, آپ تقریر شروع کرو گے اور چیخ پکار کر کے اپنی تقریر شروع کرو گے اور آپ کی آواز خراب ہو جائے گی, اور ایسی خراب ہوگی کہ آواز ہی بند ہو جائے گی. پھر اس کے بعد تم تقریر ہی نہیں کر سکو گے. تو کبھی بھی اپنی آواز کو سنبھالو, اور تم نئے ہو, ابھی شروعات کرنے جا رہے ہو, تو سب سے پہلے درمیانی آواز میں, پھر اوپر کی آواز میں, پھر واپس درمیانی آواز میں. یہ انشاءاللہ ہم پریکٹیکل کر کے آپ کو بتائیں گے اگلے بیچ میں. اب آئیے بیٹا اس طرف, اب آئیے کچھ چیزیں پریکٹیکل سیکھتے ہیں. ادھر کر لو. آج کے دور میں جب بھی تقریر ہوتی ہے, بیان ہوتا ہے, تو وہ مائک پر ہی زیادہ تر ہوتا ہے. مائک ہوتا ہے, اسپیکر ہوتا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ مائک کیسا کام کرتا ہے, اسپیکر کیسا کام کرتا ہے. جب سے ابھی یہ درس ہم نے شروع کیا, آج یہ درس ہم نے شروع کیا, تو یہ جو سیٹی کی آواز آ رہی ہے نہیں آنا چاہیے. تو یہ فیڈ بیک اس کو بولتے ہیں. یہ سیٹی کیوں آ رہی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ سیٹی اس لیے آ رہی ہے کہ ہم جس مدرسے میں بیٹھے ہیں یہ مدرسہ چھوٹا ہے, اس اسپیکر کی آواز اس مائک میں آ رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ سیٹی آ رہی ہے. اور آج ہمارے پاس محدود ذرائع ہیں جس کی وجہ سے ہم کو اسپیکر یہیں پہ رکھنے پر ہم مجبور ہیں, ورنہ ہم کو مائک ادھر لے جانا پڑے گا, پانی بھی ٹپک رہا ہے تو ہم نہیں جا سکتے. تو اس لیے یہ سیٹی آ رہی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ سیٹی آ رہی ہے. تو یہ یاد رکھنا, ہمارا جو اسپیکر کا منہ ہوگا وہ دوسری طرف ہونا چاہیے, اس کی آواز مائک میں نہیں آنا چاہیے. اب جب ہم مائک پر آتے ہیں تو جیسے ہی ہم مائک پر آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, خطبہ پڑھتے ہیں. تو اسی درمیان میں ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اور مائک کی حالت کو سمجھ لینا ہے. اگر ہم نہیں سمجھے تو بیان نہیں کر سکیں گے. اب جیسے کہ اب میں یہاں پر آیا, اب میں آ کر کے اس طرح سے بیان کروں تو یہ بہت زور سے آواز ہے, یہ کان پر بوجھ محسوس کرائے گی. اور اگر میں یہاں سے بیان کروں اتنا دور سے تو یہ آواز صاف نہیں آئے گی, آپ کو سب تک نہیں پہنچے گی. تو یہ مجھے خطبے کے وقت ہی ایڈجسٹ ہونا ہے. پہلے میں آیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں سمجھ گیا کہ یہ اتنا قریب سے بولنا مطلب آواز بہت زور سے آ رہی ہے, تو مجھے تھوڑا سا دور ہو جانا. ہاں, جہاں پر کچھ ایسے کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہے بیان کے ٹائم پہ ہمیں منہ قریب کرنا پڑتا ہے, لیکن پوری تقریر میں اس طرح سے کروں تو اچھی نہیں لگے گی, تو مجھے تھوڑا سا دور ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت زیادہ دور ہو گیا تو بھی یہ غلط ہے. تو یہ مائک کبھی ہواؤں کے ذریعے, کبھی بند کمرے کی وجہ سے, کبھی کھلی جگہ کی وجہ سے یہ الگ الگ رنگ دکھاتا ہے. تو وہ جس دن جو رنگ دکھا رہا ہے اس حساب سے ہم کو ایڈجسٹ ہونا پڑے گا. یا تو اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, یا تو ہم ایڈجسٹ ہو جائیں یا وہ ایڈجسٹ ہو جائیں. ابھی جیسے کہ ابھی ہم نے محفل میلاد کری تھی تو اسٹینڈ یوز نہیں کیا تھا,
ٹھیک ہے. ہم لوگ نے محفل میلاد کری تھی, اسٹینڈ یوز نہیں کیا تھا, یوٹیوب پر اس کی ویڈیو موجود ہے. تو کچھ بچے اس طرح سے پڑھ رہے تھے, ایسا ہاتھ رکھ کے, مائک ادھر تھا اور ان کا منہ سامنے کی طرف تھا. تو کچھ بچے ایسے پڑھ رہے تھے. تھوڑا سا اس کا والیوم کم کر دینا, جو 4 پر ہے اس کو 3 پہ کر دو. پہلا بٹن تھوڑا سا کم کرا. ہاں ٹھیک ہے, ہاں بس ابھی فیڈ بیک کم مارے گا. تو والیوم کم کرنے سے بھی فیڈ بیک کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرف دیکھو آپ لوگ. تو مائک کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے, مائک آواز کیسے کیپچر کرتا ہے. اب جیسے جو پرانے لوگ ہیں جن کو مائک پر بولنے کی عادت ہے, تو وہ ادھر بھی مائک رکھیں گے نا تو ان کی آواز وہ کیپچر کرے گا, کیونکہ اس کو معلوم ہے. لیکن حقیقت میں مائک کیسے پکڑنا چاہیے, تو سب سے پہلے آؤ یہ دیکھتے ہیں کہ مائک کام کیسا کرتا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو گلاس ہے, اس گلاس کو ہم مائک سمجھ لیتے ہیں, اس گلاس کو مائک سمجھ لیتے ہیں. تو اب مجھے اس میں پانی بھرنا ہے, تو مجھے کیسا بھرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, حضرت ذرا یہ مائک پکڑیے. کیا میں اس طرح سے پانی بھر سکتا ہوں؟ ادھر سے جائے گا پانی؟ نہیں جائے گا نا. ہم نے اس کو مائک تصور کیا ہے, اور یہ پانی آواز ہے. یہ جو پانی ہے یہ آواز ہے. جائے گا؟ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, اگر میں ایسا بھروں تو جائے گا. اب آئیے مائک کھول کر کے دیکھتے ہیں کہ مائک ہوتا کیسا ہے. یہ ہے مائک, یہ ہے مائک. یہاں سے اگر بولوں تو ایسی آواز آ رہی ہے نا. میں پانی ڈال رہا ہوں یہاں سے, یہ میری آواز پانی کی طرح جا رہی ہے یہاں سے, اور مجھے ڈالنا ہے پانی یہاں سے اوپر سے, ہے نا. تو اب میں ایسا کہاں سے بولوں گا, تو مجھے مائک کو ایسا کرنا پڑے گا. تو جب میں یہاں سے بولوں گا, یہ پانی میں پھینک رہا ہوں, سمجھ لیجیے ڈال رہا ہوں پائپ سے, تو یہ گلاس ہے, یہاں سے پانی جائے گا, آواز جائے گی. یہ میں آسان مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. تو جب تک آپ کا مائک ایسا رہے گا تب تک آواز اچھی رہے گی, ورنہ اگر ایسا بولو گے تو آواز نہیں آئے گی. آپ کو محنت کرنا پڑے گا, اور اگر آپ محنت کرو گے آواز نکالنے میں تو پھر آپ کی تقریر خراب ہو جائے گی, یا نعت پڑھ رہے ہو تو آپ کی آواز خراب ہو جائے گی. تو اس بات کا خیال رکھیں. یہ چند باتیں تھیں, یہ چند باتیں تھیں کہ تقریر سے پہلے آپ کو ان ساری باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ نے ان باتوں کو سمجھ لیا, اس پر عمل کیا, تو آپ بہت آسانی کے ساتھ بہت اچھی تقریر کر سکیں گے. اب ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ جب درسگاہ لگائیں گے تقریر کے تعلق سے, تو ہم بتائیں گے پریکٹیکل کر کے کہ تقریر کس طرح سے کی جاتی ہے, کہاں پر آپ کو آواز بڑھانا ہے, کہاں پر آپ کو آواز گھٹانا ہے, کہاں پر آپ کو ایک دم جذبات کے ساتھ بولنا ہے, کہاں پر آپ کو تھوڑا سا تبسم کے ساتھ بولنا ہے. یہ ساری چیزوں کا انشاءاللہ ہم پریکٹیکل کے ساتھ اگلی درسگاہ میں آپ کو درس دیں گے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں کہ یا الہ العالمین, ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں خلوص دل کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے محبوب اور تمام اولیاء کرام کی سچی محبت پیدا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.